میں شادی کی رات ڈری سہمی سی بیڈ پر سمٹی سی بیٹھی تھی۔ میرے دل میں بے پناہ وسوسے اور خوف پنجے گاڑے بیٹھے تھے۔ اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا کہ میں شادی سے پہلے اپنا کنوارا پن کھو چکی ہوں تو وہ تو مجھے طلاق ہی دے دے گا، مگر میں نے اسی لیے تو ایک پینڈو شخص کا انتخاب کیا تھا کہ اسے کچھ پتہ نہ چل سکے، کیونکہ گاؤں کے لوگ سادہ دیہاتی ہوتے ہیں، مگر پھر بھی دل میں ایک وسوسہ سا تھا کہ کہیں اسے پتہ ہی نہ چل جائے۔ مگر جب شوہر کمرے میں آیا تو میں اسے دیکھ کر بالکل حیران رہ گئی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں 2 سفید رنگ کی چادریں تھیں۔ اس نے وہ بیڈ پر بچھا دی، جسے میں بالکل جاہل اور گنوار اور پینڈو سمجھ رہی تھی۔ وہ تو بڑا شاطر تھا اور چالاک نکلا، کیونکہ اس نے میرا نام زارا ہے اور میں ایک بہت ہی بے باک اور ماڈرن قسم کی لڑکی تھی۔ میں ایک لبرل فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمارا لاہور میں ایک بڑا سا گھر تھا، کیونکہ میرے بابا ایک بزنس مین تھے اور میں ان کی لاڈلی اکلوتی بیٹی تھی۔ لاڈ پیار نے مجھے کافی حد تک بگاڑ دیا تھا۔ میرے ماں باپ میرے اوٹ پٹانگ فیشن پر مجھے بالکل بھی روک ٹوک نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ میں جب یونیورسٹی میں گئی تو مجھے اور بھی زیادہ کھلی چھوٹ مل گئی۔ لڑکوں کے ساتھ گھومنا، ان کے ساتھ گپے لگانا میرا مشغلہ بن چکا تھا۔ میں لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کے ساتھ دوستی رکھنا پسند کرتی تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان دوستی والا رشتہ نہیں ہو سکتا، اس لیے یونیورسٹی کا ہی ایک لڑکا جس کا نام احسن تھا وہ مجھے پسند آ گیا، اور اسے بھی میں بہت اچھی لگتی تھی۔ میں ہر وقت اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گھومتی رہتی۔ یہ دوستی کب محبت میں بدل گئی کچھ پتہ نہ چلا۔ مجھے اس سے دھواں دھار قسم کی محبت ہو چکی تھی۔ اوپر سے میری چڑھتی جوانی نے مجھے اور بھی زیادہ بے باک قسم کا بنا دیا تھا۔ احسن کافی ہینڈسم لڑکا تھا۔ ہماری دھواں دھار قسم کی محبت ایک جنون میں بدل چکی تھی کہ میں صحیح اور غلط کی پہچان کھونے لگی۔ احسن کہتا کہ دن ہے تو میں کہتی ہاں دن ہے، وہ کہتا رات ہے تو میں کہتی رات ہے۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے ایک عجیب قسم کی فرمائش کر ڈالی، وہ خواہش جو ایک لڑکا ایک لڑکی سے کرتا ہے، اور میں اس کی خواہش سن کر عجیب کشمکش میں پڑ چکی تھی۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے تمہیں میری محبت کھوٹی لگتی ہے، اس لیے خاموش ہو گئی ہو۔ اس نے مایوسی سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا احسن ایسی بات نہیں ہے، مگر شادی سے پہلے یہ سب کرنا نامناسب سا لگتا ہے۔ تم ایسا کرو نا، میرے گھر رشتہ بھیج دو، میں اپنے ممی بابا کو منا لوں گی، انہوں نے کبھی میری کوئی بات نہیں ٹالی۔ تو احسن کہنے لگا یار ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، شادی کا ذکر درمیان میں مت کرو، ابھی تو میں بس محبت کرنا چاہتا ہوں تم سے، تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ محبت کا ایک الگ چارم ہوتا ہے۔ شادی ہو جائے تو پھر ویسی محبت نہیں ہوتی جیسی شادی سے پہلے تھی، اس لیے میں جی بھر کر شادی سے پہلے تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں، پھر شادی بھی کر لیں گے، کون سا میں کہیں بھاگا جا رہا ہوں۔ اور میں اس کی بات سن کر شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ مانا کہ میں ایک لبرل لڑکی تھی، میرے ماں باپ بھی بہت ماڈرن تھے، مگر انہوں نے میری تربیت ایسی بھی نہیں کی تھی کہ میں کسی لڑکے کے ساتھ ہوٹل میں کوئی رات گزارنے چلی جاتی، کیونکہ میں تو اپنے گھر سے باہر کبھی ایک رات بھی نہیں رہی تھی۔ اور احسن کے سوال نے مجھے عجیب دوراہے پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو تو تمہیں میرا کہنا ماننا پڑے گا، ورنہ میں تو یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا اور میں اپنی انگلیاں مروڑتی رہ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں احسن کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں اسے جنون کی حد تک محبت کرنے لگی تھی۔ ویسے بھی مجھے اس پر پورا بھروسہ تھا، کیونکہ مجھے شادی تو اسی کے ساتھ ہی کرنی تھی۔ تو اگر وہ شادی سے پہلے یہ سب ایک بار مجھ سے مل لے اکیلے میں تو اس میں کیا حرج تھا۔ میں نے اپنے ضمیر کو بے منطق دلیلوں سے مطمئن کر لیا تھا، کیونکہ میرا ضمیر محبت کی چادر اوڑھے مکمل سو چکا تھا۔ اگلے دن میں اس کے بتائے ہوئے پتے پر چلی گئی۔ وہ اس شہر کا کافی مشہور ہوٹل تھا، جہاں اکثر ہی کپلز رات گزارنے کے لیے چلے جاتے تھے، اور انہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ممی اور ڈیڈی سے بہانہ کیا کہ میں آج شزا کی طرف نائٹ اسٹڈی کے لیے جا رہی ہوں، کیونکہ میرے ایگزامز بھی آ رہے تھے، اسی لیے ممی ڈیڈی نے مجھے اجازت دے دی۔ جب میں ہوٹل کے کمرے میں پہنچی تو احسن مخمور سا مجھے اندر تک اترتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آج بھی بالکل اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میرا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا، کیونکہ میں اس حد تک بے باک پہلی بار ہوئی تھی کہ میرا خود پر اختیار ہی نہیں رہا تھا۔
محبت تو انسان کو بالکل اندھا کر دیتی ہے۔ احسن نے اس رات مجھ پر اپنی محبت نچھاور کی اور مجھے اپنی پناہوں میں لے لیا۔ بے شک یہ رات بہت حسین تھی، مگر اس رات کے آگے آنے والی زندگی ایک ڈراؤنے خواب جیسی تھی، کیونکہ گناہ وقتی طور پر انسان کو بہت سکون دیتا ہے، مگر جب ان کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں تو ساری عمر بیت جاتی ہے۔ اس سے اگلے دن میں یونیورسٹی گئی تو معلوم ہوا کہ احسن نہیں آیا۔ میں کچھ پریشان سی ہو گئی، سارا دن بے کل سی پھرتی رہی، بار بار اس کا نمبر ٹرائی کیا مگر نمبر بن جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد تو وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا، نہ جانے اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، کیونکہ وہ یونیورسٹی چھوڑ چکا تھا اور میں بالکل نیم پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ مجھے اب بھی اس کی محبت پر یقین تھا۔ مجھے اب بھی لگتا تھا کہ شاید وہ کسی ایمرجنسی سچویشن میں ہوگا، کچھ دنوں کے لیے گیا ہوگا پھر واپس آ جائے گا، مگر یہ کچھ دن کچھ مہینوں میں بدل گئے۔ اس کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ میں نے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن سے اس کا اتا پتہ نکلوایا، مگر انہوں نے بھی کوئی خاص رسپانس نہ دیا۔ میں اس کے متعلق بس وہی کچھ جانتی تھی جو اس نے مجھے بتایا تھا، اور نہ جانے وہ سچ بھی تھا یا جھوٹ تھا، کیونکہ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ میری محبت ایک فریب اور سراب کے سوا کچھ بھی نہیں تھی۔ اس نے میری محبت پر ایک داغ لگا کر مجھے ہمیشہ کے لیے ڈیمیج کر دیا تھا۔ میں نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ میرے ماں باپ میرے بارے میں بہت زیادہ پریشان اور تشویش میں مبتلا تھے، مگر میں ان کو کیا بتاتی کہ میں نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کی ہے، غلط انسان کا انتخاب کر کے، اس کی محبت پر یقین کر کے۔ میرا تو محبت پر سے ہی اعتبار اٹھ گیا تھا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے اپنی ڈگری مکمل کی اور بالکل ہی گھر بیٹھ گئی۔ میرا باہر گھومنے پھرنے کو، باہر کی دنیا دیکھنے کو بالکل بھی جی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس نے میری آنکھوں کے سارے خواب نوچ ڈالے تھے۔ میں دن رات اسے کوستی تھی، اپنے آپ کو کوستی تھی۔ ایک دن میری مما میرے پاس آئیں، کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اب تم اپنے گھر کی ہو جاؤ، کیونکہ لڑکیوں کی اس عمر میں شادی ہو جانی چاہیے۔ اور میں اپنی ماں کی بات سن کر بالکل حیرانی سے ان کو دیکھنے لگی۔ کیا میں شادی کے لائق رہی تھی؟ کیا اس نے مجھے اس قابل چھوڑا تھا کہ میں کسی شریف انسان سے شادی کر سکتی؟ مما زور و شور سے میرے لیے لڑکا ڈھونڈ رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو مجھے بتا سکتی ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی بھی پسند نہیں ہے اور میں ابھی شادی کرنا بھی نہیں چاہتی، مگر مما نے دن رات ایک کر کے مجھے قائل کر لیا تھا۔ انہوں نے 2-3 لڑکوں کے متعلق مجھے بتایا تھا، جن میں سے ایک لڑکا بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا، وہ بھی کافی لبرل خاندان سے تعلق رکھتا تھا، دوسرا بھی کوئی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور تیسرا ایک گاؤں میں رہتا تھا، کیونکہ میری ممی کے ننیال گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ ان کی نظر میں ایک اچھا اور شریف لڑکا تھا۔ میں نے اس تیسرے لڑکے پر حامی بھر لی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ میری سچائی نہیں جان سکے گا۔ گاؤں کے لوگ ویسے بھی سادہ اور دیہاتی ہوتے ہیں، اس لیے شاید میں اسے دھوکہ دے سکتی تھی۔ اس لیے میں نے ممی کو تیسرے لڑکے کے لیے ہاں کر دی، جس کا نام محسن تھا، اور آج میں محسن کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میرا دل بڑی زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک وہم سا تھا کہ اگر وہ جان گیا کہ میں شادی سے پہلے ہی وہ سب کچھ کر چکی ہوں تو نہ جانے وہ مجھے طلاق ہی نہ دے دے، کیونکہ شریف مردوں کو اپنے لیے شریف عورتیں ہی پسند ہوتی ہیں۔ اس لیے میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا اور میں اپنے فیصلے پر پچھتا رہی تھی۔ پھر جب میں نے اس کے ہاتھ میں 2 سفید چادریں دیکھیں تو میرا دل بری طرح سے سینے کے اندر پھڑپھڑانے لگا۔ جسے میں شریف اور بدھو سمجھ رہی تھی وہ تو بڑا چالاک نکلا۔ اس نے وہ چادریں بیڈ پر بچھا دیں اور مجھے چینج کرنے کو کہا۔ میں ڈرتے ڈرتے واش روم میں گئی اور جب چینج کر کے واپس آئی تو حیران تھی، کیونکہ اس نے مجھے پہلی رات چھوا تک نہیں تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ پہلی رات شوہر اپنی بیوی کے قریب نہ آئے؟ مجھے لگا شاید وہ جان گیا ہوگا کہ میں کنواری نہیں ہوں۔ میرے خوف میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا، مگر اس نے مجھ سے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ مجھے تشویش لاحق ہوتی۔ شادی کے اگلے دن میں کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس ناشتہ بنا رہی تھیں۔ وہ بہت پیار سے مجھ سے ملی، بہت ہی ملنسار قسم کی عورت تھی۔ ان کی حویلی بھی بہت بڑی اور پیاری تھی، جیسی کہ گاؤں کے بڑے جاگیرداروں کی ہوتی ہے۔ محسن لوگ 2 بھائی تھے۔ اس کا چھوٹا بھائی لندن میں اپنی سٹڈیز کے سلسلے میں گیا تھا، محسن اپنی زمینوں وغیرہ کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ پڑھے لکھے تو وہ بھی تھے مگر اتنے تعلیم یافتہ نہیں تھے، بس FA تک تعلیم حاصل کی تھی۔
اس کے بعد گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ ان پر آن پڑا، کیونکہ ان کے والد ان کی تعلیم کے دوران ہی فوت ہو گئے تھے، مگر انہوں نے پھر بھی اپنے چھوٹے بھائی کو اچھے اداروں میں پڑھایا تھا، اور اب وہ لندن میں ہائر سٹڈیز کے لیے گیا تھا، اس لیے شادی پر نہیں آ سکا۔ میرے شوہر محسن واقعی میرے لیے کسی محسن کی طرح تھے، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میری ساس بھی بہت مہربان تھی میرے ساتھ۔ مجھے لگتا تھا شاید ایک دفعہ دھوکہ ملنے کے بعد میں کبھی زندگی میں سر اٹھا کر جی نہیں سکوں گی، اور شاید دوبارہ کبھی کسی مرد پر بھروسہ نہیں کر سکوں گی، مگر میں غلط تھی۔ زندگی ہمیں بار بار موقع دیتی ہے خود کو سنوارنے کا، خود کو بدلنے کا، اور میں اب مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ میں بالکل وہاں کی آب و ہوا میں رچ بس گئی تھی، ان کے ماحول کے مطابق ڈھل گئی تھی۔ میں اب کوئی اوٹ پٹانگ فیشن نہیں کرتی تھی، نہ کوئی غلط کام کرتی تھی۔ میں نے اپنے ماضی کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور کبھی بھی احسن کو دوبارہ یاد نہیں کیا تھا۔ وہ میرے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ اللہ نے میرا پردہ رکھا، اور میں اس پر اس کی شکر گزار تھی، کیونکہ میں نے اپنے گزشتہ گناہوں کی اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگی تھی۔ شاید اسی بدلے میں مجھے محسن جیسے محبت کرنے والے اور خیال رکھنے والے شوہر ملے تھے، جو میری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا بھی اتنا خیال رکھتے تھے۔ اصل محبت مجھے اب ملی تھی، اور شادی سے پہلے والی محبت جھوٹ اور فریب کے سوا کچھ بھی نہ تھی، جس کے پیچھے میں نے اپنی جوانی ضائع کر دی۔ وہ سراب تو مجھے بیچ منجھدار میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، مگر خدا کا شکر ہے کہ میں جلدی سنبھل گئی تھی۔ مگر کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ ماضی میں ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں وہ کبھی بھی پیچھا نہیں کریں گے، مگر بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا کفارہ انسان کو شاید مرتے دم تک دینا پڑتا ہے، اور صرف معافی شاید کافی نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے ساتھ بھی زندگی کچھ ایسا ہی کھیل کھیلنے والی تھی۔ ایک دن جب میں صبح سویرے اٹھ کر کچن میں آئی تو وہ میری ساس بہت ایکسائٹڈ لگ رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ ارے زارا بیٹا تم اٹھ گئی، آج پتہ ہے ہمارے گھر میں کون آ رہا ہے؟ میں نے بھی دلچسپی سے پوچھا کہ کون آ رہا ہے، آپ اتنی زیادہ خوش ہیں؟ کہنے لگی آج میرا بیٹا لندن سے واپس آ رہا ہے، اس لیے آج بہت اسپیشل کھانا بنانا ہے تم نے۔ نہ جانے وہاں پردیس میں انگریزوں کے کھانے کھا کھا کر اس نے اپنی صحت کا بیڑا غرق کر لیا ہوگا، اب آئے گا تو میں نہیں جانے دوں گی اسے، بس بہت ہو گئی پڑھائیاں۔ میں بھی بہت خوش تھی کہ میرا دیور آ رہا ہے، جسے میں نے اس گھر میں آنے کے بعد کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا آپ فکر مت کریں آنٹی، بس آپ مجھے ان کی پسند بتا دیں، باقی میں سب دیکھ لوں گی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی پسند کی ڈشز بتا دیں جو کہ کسی زمانے میں مجھے بھی بہت مرغوب تھیں۔ میں نے کہا فکر مت کریں، میں ان کے لیے بہت اچھا اہتمام کروں گی۔ وہ خوشی خوشی کچن سے چلی گئی، اور میں نے پورا دن لگا کر اس کے لیے ہر طرح کے کھانے بنائے۔ یہ میری طرف سے اس کا ویلکم ہوم تھا، کیونکہ دیور بھی چھوٹے بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، اور ان کا خیال ان کی بھابیاں ہی رکھتی ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کا چھوٹے بھائیوں کی طرح ہی خیال رکھا کروں گی، کیونکہ یہاں آنے کے بعد میں اس گھر کو بالکل اپنا گھر سمجھنے لگی تھی، اور جس طرح سے محسن کی طبیعت تھی یقیناً ان کا بھائی بھی انہی کی طرح خوش مزاج اور اچھی طبیعت کا مالک ہوگا۔ گھر میں رونق سی لگ جائے گی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ رونق میری زندگی کو اجاڑ کے رکھ دے گی، اور میری نارمل سی زندگی میں کیسا طوفان برپا کر دے گی کہ شاید میں کبھی سنبھل نہیں پاؤں گی۔ رات کو میں اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، کھانا میں نے ڈائننگ ٹیبل پر سجا دیا تھا، خود تیار ہو رہی تھی۔ میں نے سرخ رنگ کی ساڑی پہن لی تھی جس میں میرا حسن پورے جوبن پر تھا۔ محسن کو سرخ رنگ بہت پسند تھا، اس لیے انہوں نے مجھے میری برتھ ڈے پر سرخ رنگ کی ساڑی گفٹ کی تھی جو مجھے بہت پسند آئی تھی۔ سوچا آج پہن لیتی ہوں۔ اچانک مجھے باہر سے ہنسنے اور شور و غل کی آوازیں آنے لگیں۔ محسن شاید اپنے بھائی کو ایئرپورٹ سے لے کر آ گئے تھے۔ میں بھی ایکسائٹڈ سی باہر نکلی۔ آنٹی اپنے بیٹے کو گلے سے لگا کر اس کی بلائیں لے رہی تھیں۔ اس کی میری جانب پشت تھی، اس لیے میں اس کا چہرہ نہ دیکھ پائی، مگر جب آنٹی سے جدا ہو کر وہ میری جانب مڑا تو میری نظر اس سے ہٹنا بھول گئی۔ مجھے لگا ایک فل اسپیڈ ٹرین میرے اوپر سے گزر گئی ہو اور میرا وجود بالکل کچلا جا چکا ہو، جس وجود کو میں نے بڑی مشکلوں سے یکجا کیا تھا۔ وہ ایک پل میں زمین بوس ہو چکا تھا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو یوں ہی دیکھتے رہے، پھر وہ ایک دم سے نارمل ہو گیا، جیسے خود کو سنبھال لیا ہو، مگر میرے اندر جو آندھی طوفان مچا تھا اسے سنبھالنا اتنا آسان نہ تھا۔ اچانک محسن میرے قریب آئے، میرے گرد اپنے بازو حائل کر کے اپنے چھوٹے بھائی سے میرا تعارف کروایا۔
جس کو شاید اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ قدم قدم چلتا میرے قریب آیا، کہا کہ بھابھی جان، آپ کا حسن تو واقعی قیامت خیز ہے، حقیقت میں آپ اس تصویر سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ میں اس کی بات پر چونکی اور محسن کو دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ شادی کی تصویریں دیکھی تھی احسن نے، تو وہ جانتا تھا کہ میں اس کے بھائی کی بیوی ہوں۔ مجھے ایک اور دھچکا لگا تھا، میں بڑی مشکل سے خود کو نارمل کر پا رہی تھی۔ میں نے محسن سے کہا کہ آپ لوگ اندر آئیں، کھانا کھاتے ہیں۔ وہ میری طرف محبت سے دیکھ رہے تھے اور احسن کو بول رہے تھے کہ تمہاری بھابھی سارا دن کچن میں خوار ہوتی رہی ہے تاکہ اپنے دیور جی کے لیے اچھا سا اہتمام کر سکے، جس پر احسن نے مجھے اندر تک اترنے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ پھر بولا کہ کھانا تو پھر مجھے پڑے گا، آخر کھانا انہوں نے اتنے پیار سے تو بنایا میرے لیے۔ میں ان کے لیے بہت اچھا گفٹ بھی لایا ہوں لندن سے، مگر کھانا اچھا ہونا چاہیے ورنہ گفٹ نہیں ملے گا، اس نے شرارت سے کہا، اور مجھے اس وقت وہ زہر لگ رہا تھا۔ قسمت نے میرے ساتھ عجیب کھیل کھیلا تھا کہ میں سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران وہ بار بار میری تعریف کرتا رہا، کہہ رہا تھا بھائی آپ نے تو ہیرا ڈھونڈا ہے قسم سے، میرے لیے بھی کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈے نا جلدی سے، ورنہ کیا پتا میں آپ کی بیوی پر ہی بے ایمان ہو جاؤں۔ محسن تو اس کے مذاق پر دل کھول کر ہنسے تھے، مگر میرے ہاتھ سے چمچ گرتے گرتے بچا تھا۔ میں نے بمشکل حلق میں اٹکا نوالا پانی کے گلاس سے اندر دھکیلا اور معذرت کر کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہوں۔ محسن کمرے میں آئے، پوچھا زارا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سارا دن تم تھک بھی بہت گئی تھی، احسن نے تمہیں کوئی گفٹ دینا تھا۔ میں نے کہا میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، صبح لے لوں گی گفٹ۔ تو وہ ایک دم سے میرے قریب آئے، میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا، کہا کہ تمہیں تو بخار ہو رہا ہے، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میں نے کہا آپ میرے پاس بیٹھ جائیں، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ محبت سے میرا سر سہلانے لگے، مگر میرے دل کی جلن حد سے سوا تھی۔ کاش یہ کوئی خواب ہوتا، کاش وہ میرے اور محسن کے درمیان میں نہ آتا، مگر شاید میں کچھ زیادہ ہی وہمی ہو رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ بھی اس واقعے کو بھول چکا ہو، کیونکہ اس نے کون سا مجھ سے سچی محبت کی تھی، مگر یہ میری بھول تھی کہ وہ بھول چکا ہوگا، کیونکہ اس نے تو اب ہر پل مجھے اپنے گناہ کی یاد دلانی تھی۔ اگلے روز جب محسن باہر زمینوں پر چلے گئے، میں ابھی اپنے بیڈ سے نہیں اٹھی تھی، نہ ہی باہر جا کر اس کا سامنا کرنا چاہتی تھی، مگر وہ بڑے دھڑلے سے میرے کمرے میں بغیر دستک دیے آدھم کا، اور میں جو دوپٹے سے بے نیاز بے سدھ سی لیٹی تھی ایک دم غصے سے اٹھی۔ میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ بھابھی ہوں میں تمہاری، کوئی احترام نام کی چیز ہے یا نہیں؟ وہ میرے پہلو میں بیٹھ گیا، کہنے لگا تم جیسی لڑکیاں احترام کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے ہوتی ہیں۔ مجھے تو اس کی بات سن کر جیسے آگ لگ گئی۔ میں نے کہا زبان سنبھال کر بات کرو مجھ سے، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ میرا تم سے اب کیا رشتہ ہے۔ کہنے لگا تم تو واقعی بھول چکی ہو جانے من کہ ہمارا کیا رشتہ تھا، مگر مجھے سب یاد ہے، سوچا کہ تمہاری یاد بھی تازہ کروا دوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک لفافہ اپنی جیب سے نکالا اور مجھے تھمایا۔ کہنے لگا میں نے ان حسین لمحوں کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیا تھا جب تم میری باہوں میں جھول رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی وہ لفافہ کھول کر دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس میں ہوٹل کے اس کمرے کی اس رات کی تمام تصویریں تھیں جو میں نے محبت کے نام پر اس کے ساتھ گزاری تھیں۔ میں تو جیسے سکتے میں آ گئی، ایک دم سے اٹھی اور کس کے تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ میں نے کہا کمینے انسان، کیا تم میری محبت کے لائق بھی تھے کبھی؟ نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ اس نے ایک دم سے میرا بازو پکڑا اور اپنے قریب کر لیا، کہا کہ میری ہر بات مانو گی آج سے، تو ہی یہ راز ہم دونوں کے درمیان رہے گا۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا میں ایک بار جو غلطی کر چکی ہوں وہ زندگی بھر کے لیے کافی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی اپنے شریف بھائی کی بیوی کو ایسے بلیک میل کرتے ہوئے؟ تو وہ ایک دم کمینگی سے ہنسا، کہا کہ میرا بھائی واقعی بہت سیدھا اور شریف ہے، انہیں تم سوٹ نہیں کرتی ہو، نہ جانے میرے علاوہ کس کس کے ساتھ تم نے اپنی راتیں رنگین کی ہوں گی۔ تم بھائی کو ڈیزرو نہیں کرتی، اب میں ہی تمہیں سیدھا کروں گا۔ اور میرا مارے حد تک کے چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ میں نے اسے دھکے مار کر کمرے سے باہر نکالا اور دروازہ زور سے بند کر لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب انسان کو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے تبھی زندگی اپنا حقیقی رنگ دکھاتی ہے اور ہم گہری کھائی میں جا گرتے ہیں۔ میں بھی گر چکی تھی اور کوئی مددگار نہ تھا۔
میں کوشش کرتی تھی کہ اس کے سامنے کم جاؤں، کیونکہ محسن سارا دن باہر ہوتے تھے اور وہ گھر میں دندناتا پھرتا تھا۔ میں کسی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح کمرے تک محدود ہو گئی تھی۔ میری ساس اب مجھ سے شکوہ کرنے لگی تھی کہ شاید احسن کا آنا مجھے بھایا نہیں، کہ میں کمرے سے ہی باہر نہیں نکلتی۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میں کس قدر مشکل میں گرفتار ہو چکی ہوں۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے اشارے کرتا تھا، میں تل ملا کے رہ جاتی تھی۔ اب میرے لیے مزید اس گھر میں رہنا دوبھر ہو گیا تھا، کیونکہ وہ تو ہر وقت میرے سر پر سوار رہنے لگا تھا، موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ ایک رات میں نے محسن سے کہا کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے میکے چھوڑائیں، مجھے گھر والوں کی بہت یاد ستا رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم تو چلی جاؤ گی، پھر میرا کیا بنے گا؟ میں تو ایک ایک پل تمہارے بغیر گن کر گزاروں گا۔ میں ان سے کہنے لگی کہ آپ تو سارا دن باہر رہتے ہیں، گھر پر کہاں ہوتے ہیں، میں اکیلی بور ہوتی ہوں۔ کہنے لگے کہ ارے احسن ہے نا تمہیں کمپنی دینے کے لیے، تم اس کے ساتھ گپے لگایا کرو۔ وہ تو مجھے کہہ رہا تھا کہ تم دونوں شاید ایک ہی یونیورسٹی سے پڑھے ہو، کیا تم کبھی اس سے نہیں ٹکرائی تھی وہاں؟ حیرت کی بات ہے۔ اور میں ایک دم سے سکتے میں آ گئی۔ اب مجھے ہر لمحہ خوف ستاتا کہ کہیں وہ بغیرت انسان میرے شوہر کو سب کچھ اگل ہی نہ دے۔ محسن چاہے لاکھ اچھا صحیح، مگر ایک شوہر کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کا ماضی داغدار ہے، اور وہ بھی اس کے سگے بھائی کے ساتھ۔ اس لیے میں محسن کو بتانے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے فی الحال یہی طریقہ سوجھا کہ میں میکے چلی جاؤں۔ محسن نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ میں نے جلدی سے اپنا سامان پیک کیا، اور جب گاڑی میں بیٹھی تو محسن کی جگہ احسن کو گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر مجھے ایک دم سے طیش آیا۔ میں نے کہا نیچے اترو گاڑی سے، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ تو وہ ایک دم کھلکھلا کر ہنسا، کہنے لگا میں بہت اچھی کمپنی دوں گا تمہیں کہ تمہیں تمہاری پرانی محبت یاد آ جائے گی۔ میں نے کہا اپنی بکواس بند کرو اور نکلو یہاں سے۔ اس نے کہا بھائی نے کہا ہے کہ میں تمہیں چھوڑنے تمہارے میکے چلا جاؤں، مگر تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں، میں نے ہی ان سے اجازت طلب کی ہے۔ اس نے ایک آنکھ دبا کر مجھے کہا تو میرا بس نہیں چل رہا تھا اس کا گلا دبا دوں۔ میں نے شدت دل سے دعا مانگی کہ یا تو وہ مر جائے یا پھر ہمیشہ کے لیے واپس لندن چلا جائے، تاکہ میری زندگی کا سکون واپس لوٹ آئے۔ میں ایک دم سے گاڑی سے اتری، غصے سے گھر کی جانب بڑھنے لگی۔ محسن نے جب میرا خراب موڈ دیکھا تو کہنے لگے کیا ہو گیا؟ احسن کہہ رہا تھا میں بھابھی کو چھوڑ دیتا ہوں، ان کا گھر بھی دیکھ لوں گا، اس لیے میں نے اجازت دی ہے۔ میں منہ پھلائے ان کی طرف بڑھی اور کہا کہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کا حق بنتا ہے مجھے چھوڑنے جانے کا، کسی ایرے غیرے کے ساتھ میں نہیں جاؤں گی۔ میرے منہ سے کافی زیادہ بد لحاظی میں ایرا غیرہ نکل گیا۔ محسن کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئے، کہنے لگے تم میرے بھائی کو اتنا غیر اہم کیوں سمجھتی ہو؟ کیا تم اسے پسند نہیں کرتی؟ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس اجنبیوں سے زیادہ گھلتی ملتی نہیں ہوں۔ کہنے لگے وہ اجنبی تھوڑی ہے، وہ تمہارے چھوٹے بھائیوں کے جیسا ہے، اس کے ساتھ گھلو ملو، ایک ہی گھر میں اجنبیوں کی طرح بن کے رہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ چلو تم اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں اب مجھے کہیں نہیں جانا۔ میں نے اپنا بیگ وہیں صوفے پر پٹک دیا اور بیڈ پر لیٹ گئی، لائٹ بند کر دی۔ میں نے پہلی دفعہ محسن کے ساتھ اس طرح کا رویہ برتا تھا، اور مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سچویشن سے کیسے باہر نکلوں۔ وہ تو عذاب بن کر میرے سکون کا دشمن ہو گیا تھا۔ نہ مجھے رات کو نیند آتی تھی، نہ دن کو چین تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ایسا کیا کروں کہ سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے، مگر اس سے پہلے ہی وہ بھیانک حادثہ رونما ہوا جس نے میری زندگی کو خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ساتھ والے گاؤں میں کوئی شادی تھی، اس لیے محسن آنٹی کو لے کر وہاں چل دیے۔ احسن شہر کسی کام سے گیا ہوا تھا، اس لیے میں بے فکر تھی کہ رات کو محسن اور آنٹی واپس لوٹ آئیں گے۔ اس کے آنے سے پہلے ہی میں اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھی تھی، کیونکہ جب احسن گھر پر نہیں ہوتا تھا تو مجھے سکون ہی سکون ہوتا تھا۔ مگر یہ سکون وقتی ثابت ہوا۔ جب رات کے 9 بجے محسن اور آنٹی نہ آئے تو میں نے محسن کو کال کر کے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے، آپ ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ موسم بہت خراب ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آج ہماری واپسی نہیں ہو پائے گی۔ تم پریشان مت ہو، میں نے احسن کو کال کر دی ہے، وہ گھر پہنچنے والا ہوگا، اس لیے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اکیلی نہیں ہوگی۔ محسن کی بات سن کر تو جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔
میں نے ابھی فون رکھا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ وہ سیٹی پر کوئی دھن بجا رہا تھا اور میرے بیڈ پر یوں گر گیا جیسے میرا دیور نہیں بلکہ میرا شوہر ہو۔ میں اس کی یوں بدتمیزی پر تل ملا کے رہ گئی۔ میں نے کہا اٹھو یہاں سے اور اپنے کمرے میں دفع ہو۔ وہ ایک دم سے میرے قریب آیا، مجھے بازو سے پکڑ کر زور سے اپنی جانب کھینچا۔ کہنے لگا کیوں نہ آج کی رات اس رات کو یاد کریں جب ہم دونوں ایک دوسرے میں محو تھے۔ تم میری باہوں میں جھول رہی تھیں، میں تمہیں اپنی محبت سے سیراب کر رہا تھا۔ میں نے اسے زور سے پیچھے دھکیلا اور کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم ایک انتہائی کمینے اور بغیرت انسان ہو، لیکن مجھ میں تھوڑی بہت غیرت بچی ہے، اس لیے میں اپنے شوہر کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گی، بلکہ آ لینے دو محسن کو، میں خود ان کو بتاؤں گی کہ تمہارے کرتوتوں کے بارے میں۔ کہنے لگا وہ تو کل آئیں گے، آج رات تو تم صرف میری ہو۔ تمہارا حسن دیکھ کر خود کو قابو نہیں کر پا رہا میں ایک دم سے رونے لگی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا میری جان چھوڑ دو، تمہیں کوئی بھی لڑکی مل جائے گی مجھ سے بڑھ کر، مجھ سے بہتر۔ تمہارے نزدیک میں ایک بد کردار اور بری لڑکی ہوں نا، تو پھر میرے قریب مت آؤ، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ کہنے لگا تمہارے آنسو، تمہاری التجائیں اور بھی زیادہ مزہ دے رہی ہیں، اوپر سے موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے، آج کی رات میں یوں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں کب سے اس موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے جیسے ہی مجھے پکڑنا چاہا، میں نے میز پر پڑا گلدان زور سے اس کے سر میں مارا اور باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ گھر میں کوئی ملازم وغیرہ بھی نہیں تھا، سب کے سب جیسے مجھے اکیلا چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے۔ میں نے جیسے ہی گیٹ عبور کیا وہ میرے پیچھے بھاگ رہا تھا، اس کا ایک ہاتھ اپنے ماتھے پر تھا جس میں سے خون نکل رہا تھا اور وہ کسی بھوکے شیر کی طرح لگ رہا تھا۔ اگر آج میں اس کے ہتھے چڑھ جاتی تو شاید اپنی عزت کو دوسری بار گنوا چکی ہوتی۔ میں ننگے پاؤں بھاگتی جا رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ رات کے اس اندھیرے میں ہر طرف ہو کا عالم تھا، یوں جیسے ساری دنیا سو رہی ہو۔ بھاگتے بھاگتے میں سامنے سے آنے والی گاڑی سے زور سے ٹکرائی اور سڑک پر دور جا کر گری۔ میرا سر شاید کسی پتھر سے ٹکرایا اور میری آنکھوں کے سامنے بالکل اندھیرا چھا گیا۔ یوں لگا جیسے میرا جسم آخری سانس لینے کو بس تیار ہو اور دور کہیں میری موت کا طبل بجایا جا رہا ہو۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ محسن نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا اور پریشانی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ جیسے میری آنکھیں کھلیں انہیں جیسے سکون ملا، فوراً میرے قریب آئے، کہا زہرا میری جان، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم نے تو میری جان نکال دی تھی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو شاید میں بھی زندہ نہ رہ پاتا۔ اور میں محسن کی اس قدر محبت پر زار و قطار ان کے کندھے سے لگ کر رونے لگی۔ میں نے کہا محسن مجھے معاف کر دیں، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اس کا خمیازہ میں آج تک بھگت رہی ہوں، اور شاید میں نے آپ کو نہ بتا کر اس سے بھی بڑا گناہ کر دیا ہے۔ مگر مجھے حیرت ہوئی کہ محسن نے کہا کہ میں سب جانتا ہوں اور معافی تو مجھے مانگنی چاہیے اپنے بھائی کے حوالے سے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی گری ہوئی حرکت اپنی بھابھی سے کرے گا۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ غلط تم نے بھی کیا ہے، اگر تم مجھے شادی کی رات بتا دیتی تو شاید میں تمہیں تبھی معاف کر دیتا، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، انہیں ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہیے۔ میں تمہاری ہر خطا معاف کرتا، کیونکہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں اب کوئی بھی کھوٹ نہیں ہے، تم میرے ساتھ مخلص ہو۔ اور رہی بات احسن کی تو وہ اب تمہیں کبھی بھی نظر نہیں آئے گا، وہ واپس لندن جا رہا ہے۔ میں نے محسن کی بات سن کر جیسے سکون کا سانس لیا تھا، ایک بوجھ تھا میرے سینے سے جو اتر گیا تھا، اور میں بالکل ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں کے کفارے انسان کو اسی زندگی میں دینے پڑتے ہیں، اور میں شکر گزار تھی اپنے رب کی کہ مجھے محسن جیسا شوہر ملا جس نے میری ہر خطا معاف کر دی، کیونکہ میں گناہوں کا راستہ چھوڑ چکی تھی۔